صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج ام البنین سیدہ فاطمہ بنت حزام رضی اللہ عنہا آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ، ایک وظیفہ ہے محتاجی اور معذوری سے بچنے کا وظیفہ۔ سب سے پہلے یہ محتاجی اور معذوری سے بچنے کا روحانی علاج اور وظیفہ کہ اللہ رب العزت ہر قسم کی محتاجی سے بچائے، ہر قسم کی معذوری پریشانی سے بچائے۔ تو جو شخص 1000 مرتبہ نماز فجر کے بعد روزانہ 1000 مرتبہ نماز فجر کے بعد روزانہ یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام پڑھے گا، انشاءاللہ کبھی بھی مرتے وقت تک نابینا نہیں ہوگا، اپاہج نہیں ہوگا، عاجز و لاچار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ چلتے ہاتھ پیروں اٹھائے گا۔ اور اس کے علاوہ ہر قسم کی صحت، سلامتی، برکت کے لیے بھی، مشکلات سے نکلنے کے لیے بھی یہ وظیفہ ہر حوالے سے دین و دنیا آخرت کی سلامتیوں کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہی حفاظت اور سلامتی عطا فرمانے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مرگی سے چھٹکارے کے لیے وظیفہ اکثر ہمارے ویورز اور لسنرز جو ہیں اس حوالے سے پوچھتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو مرگی کے دورے پڑتے ہوں تو نماز فجر کے بعد ایک کاغذ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی سیدنا المرتضی، جس کو ہم اردو میں مرتضی بھی کہہ رہے ہیں، سیدنا المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 145 بار لکھیں اور وہ کاغذ پانی میں بھگو کر مریض کو پلائیں، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی۔ دوسرا روحانی علاج مرگی کا سورۃ الشمس 30ویں پارے میں ہے، یہ پڑھ کر مرگی والے کے کان میں پھونک ماریں، دم کریں، انشاءاللہ یہ بھی مفید ہے۔ اور تیسرا مرگی کے مریض کے کان میں 5 بار اذان پڑھنے سے افاقہ ہوگا۔ اذان پڑھتے رہیں مرگی کا جو مریض ہے اس کے کان میں۔ تو یہ چند ایک بیماریوں کے حوالے سے وظائف ہیں۔ زندگی میں سلامتی، صحت، حفاظت کے حوالے سے ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے۔ اپنے اعزاء اقربا، رشتہ دار، دوست احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے امت مسلمہ میں سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی بھی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، ام البنین سیدہ فاطمہ بنت حزام رضی اللہ عنہا آپ کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے فاطمہ، اس پر اگر غور کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں کئی خواتین، ددیال سے بھی، ننیال سے بھی، ان کے اسماء گرامی فاطمہ ہیں۔ اسی طرح حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان اور رضائی بھائی سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کی صاحبزادی، ان کا نام فاطمہ۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی والدہ محترمہ، والدہ ماجدہ، ان کا نام فاطمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نانی جان کے حوالے سے بھی فاطمہ، آمینہ بنت فاطمہ یہ ملتا ہے۔ اسی طرح دیگر آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں یہ فاطمہ لفظ شروع سے موجود رہا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی جو ہیں ان کا نام بھی فاطمہ، سب سے چھوٹی 4 شہزادیوں میں سے سب سے چھوٹی، لاڈلی پیاری شہزادی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں، ان کا نام، ان کا اسم گرامی بھی فاطمہ۔ تو یہ لفظ عرب میں بہت زیادہ بیٹیوں کا رکھا جاتا تھا، تو اسی لیے سیدہ ام البنین جو ہیں ان کا نام بھی ان کے والدین نے فاطمہ ہی رکھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی فرماتے ہیں کہ میں فواتین کا بیٹا ہوں، یعنی فاطمہ نام کی جو خواتین ہیں وہ میرے آباء و اجداد میں شامل ہیں، جیسے نانی جان ہیں، اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ددیال میں
بھی یہ نام فاطمہ جو ہے یہ کئی ہستیوں کا موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی جان کے حوالے سے بھی یہی نام ملتا ہے کہ ان کا نام بھی فاطمہ تھا۔ تو یوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی شہزادی کا نام بھی فاطمہ ہی رکھا۔ اور جب ہم ام البنین سیدہ فاطمہ بنت حزام رضی اللہ عنہا آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں تو سب سے پہلے نام نامی اسم گرامی کے حوالے سے بات ہو گئی۔ فاطمہ کا معنی آگ سے بچانے والی بھی ہے، اور چونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ آپ خود بھی، آپ کی آل پاک بھی اولاد اطہار، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی اولاد اطہار ہیں، اور آپ کی محبت، ادب، احترام رکھنے والے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ کے مطابق یہ سبھی لوگ جو ہیں یہ جنت کے مصداق ٹھہریں گے، یہ آگ سے محفوظ رہیں گے۔ بس شرط ساتھ یہی ہے کہ یہ سبھی لوگ یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تو جنتی خواتین کی سردار ہیں، اور آپ کے شہزادے بھی آگے آپ سے محبت کرنے والے اور دیگر وہ ایمان کامل کے لوگ ہوں، ایمان والے ہوں، ایمان نجات کے لیے، یعنی جس کو ہم عقیدہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ اعمال ضروری ہیں، اعمال صالحہ یہ درجات کی بلندی کے لیے ہیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہیں، لیکن حقیقت میں بندہ مومن کی نجات کا دار و مدار وہ اللہ کی رحمت پر ہے، اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ یعنی ایمان جو ہے یہ ایمان کا ہونا ضروری ہے اعمال صالحہ کے لیے۔ اگر کوئی بھی انسان وہ بڑے اچھے اچھے اعمال کرے، نیک اعمال کرے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو اس کے وہ نیک اور اچھے اعمال وہ آخرت میں، قبر میں اس کے لیے کسی کام کے نہیں ہیں۔ تو ایمان کا ہونا ضروری ہے، ایمان جڑ ہے، اعمال صالحہ جو ہیں یہ شاخیں ہیں، یہ تنے ہیں، پتے ہیں۔ اگر جڑ ہی نہ ہو تو درخت کہاں سے ہوگا، تنے، شاخیں، پتے، پھل، پھول کہاں سے ہوں گے؟ تو ایمان جو ہے یہ لازمی ہے۔ بہرحال سیدہ فاطمہ ام البنین رضی اللہ عنہ، آپ کے اگر خاندان کا ذکر کیا جائے تو آپ کا خاندان جو ہے یہ عرب میں بہت مشہور حزام قبیلہ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس قبیلے کا آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ آگے جا کر متصل ہو جاتا ہے، یعنی اس حوالے سے بنی اسماعیل میں سے ہی ہیں۔ اور پھر یہ کلاب بھی اس خاندان میں ایک آگے جا کر اجداد میں ایک شخصیت ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ ام البنین رضی اللہ عنہا کا خاندان یہ کلابیہ بھی کہلاتا ہے۔ تو اسی لیے آپ کا پورا نام جب ذکر کیا جاتا ہے خاندانی حوالے سے تو فاطمہ بنت حزام کلابیہ رضی اللہ عنہا یوں ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ کلابی خاندان جو ہے جو بنی اسماعیل ہی میں سے ہے، تو اس کے حوالے سے مورخین نے لکھا، حتیٰ کہ اس وقت قیصر روم اور دیگر ممالک کے بادشاہ بھی اس حقیقت کے اعتراف کرتے تھے، عرب والے بھی اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ یہ قبیلہ کلاب جو ہے یہ عرب میں شجاع، بہادر، نڈر، دلیر ان خاندانوں سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی اس خاندان کے لوگ حسب نسب کے حوالے سے بھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے مل جاتا ہے سلسلہ نسب، اور پھر جرت، شجاعت اور بہادری کے حوالے سے بھی یہ خاندان بہت زیادہ مشہور تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی چونکہ کنیت ام البنین ہے، اب عرب میں یہ رواج تھا کہ بعض اوقات بیٹا یا بیٹی بالخصوص ان کے پیدا ہوتے ہی کنیت، اور یہ ام البنین کی کنیت خاص طور پر رکھ دی جاتی تھی تاکہ اس کنیت کی برکتیں بعد میں بیٹی کے عقد کے بعد ظاہر ہوں اور اللہ تعالیٰ بیٹوں سے نوازیں۔ ام البنین کا معنی ہے بیٹوں کی ماں۔ تو اگر عربی کا ذکر کیا جائے تو بنین کم از کم 3 بیٹوں یا 3 سے زیادہ بیٹوں کو، کم از کم 3 بیٹے اور 3 سے زیادہ جتنے بھی بیٹے ہوں، 3 یا 3 سے زیادہ بیٹے، ان کو بنین کہتے ہیں۔ تو یوں ام البنین سیدہ فاطمہ بنت حزام رضی اللہ عنہا آپ کی یہ کنیت رکھی گئی،
اور پھر یہ کنیت جو ہے اسی سے آپ کو پکارا جاتا تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی ام الخیر، ام المکارمہ اور دیگر کنیتیں جو ہیں وہ بیٹیوں کی رکھ دی جاتی تھیں۔ ام الخیر لفظی معنی خیر کی ماں، لیکن حقیقی معنی اس کا یہ ہے کہ خیر والی، بھلائی والی، نیکیوں والی۔ اسی طرح ام المکارمہ، مکارم بہتر اخلاق کو کہتے ہیں، بہتر اخلاق والی۔ لفظی معنی تو بنے گا اخلاق کی ماں، بہتر اخلاق کی ماں، لیکن حقیقت میں ام کا ایک معنی جڑ بھی ہوتا ہے، ام کا معنی ابتدا بھی ہوتا ہے، اور ام ذو کے معنوں میں بھی ہے، یعنی ام المکارم بہترین اخلاق والی، اچھے اخلاق والی۔ تو یوں مرد اور خواتین جو ہیں ان کے یہ کنیتیں، اور پھر ان کے علاوہ بھی ام ایمن، ام کلثوم، ام سلمہ، ابو الحسن۔ تو یوں پہلے سے، یا جب اگر اولاد میں کوئی اس نام کے ہوتے، سلمہ نام کے بیٹے ہیں تو ام سلمہ والدہ بن گئیں، ابو سلمہ والد بن گئے، ان کی کنیت ہو گئی۔ اسی طرح بعض اوقات بیٹے یا بیٹی اس نام کے نہیں بھی ہیں تو پھر بھی ام یا اب اس حوالے سے یہ کنیتیں مشہور ہوتی تھیں، جیسے میں نے ذکر کر دیا، ام ایمن ہے، ام سلمہ ہے، ابو سلمہ ہے، ابو الحسن ہے، ام کلثوم ہے، یا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم مسجد نبوی میں مٹی پر آرام کر رہے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب آپ کھڑے ہو جائیے۔ یعنی یہاں پر اب ابو تراب کا معنی مٹی کا باپ نہیں، بلکہ اس کا معنی ہے مٹی والے، مٹی پر آرام کرنے والے، آپ کھڑے ہو جائیں۔ تو یوں یا ابو اور عربی کے دیگر الفاظ بھی ضروری نہیں کہ جو ان کا لفظی معنی ہے اسی میں وہ استعمال کی ہوں گے، وہ اس کی سچویشن کے حساب سے استعمال ہوتے ہیں، وہ با محاورہ اس کا، اور لغوی معنی صرف لغوی معنی نہیں لیا جائے گا بلکہ عرفی معنی اور جس معنی میں اس کو بولا جا رہا ہے وہی معنی لیا جائے گا۔ بہرحال سیدہ ام البنین سیدہ فاطمہ بنت حزام رضی اللہ عنہا، آپ کے حسب نسب کے حوالے سے میں نے یہ مختصراً عرض کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کے ساتھ، آباء و اجداد کے ساتھ آپ کا نسب جو ہے وہ متصل ہو جاتا ہے۔ ام البنین سیدہ فاطمہ بنت حزام رضی اللہ عنہا، آپ کی والدہ ماجدہ ثمامہ رضی اللہ عنہا، یا بعض روایات میں لیلہ رضی اللہ عنہا یہ ذکر ہوا، یہ بھی بڑی عظیم خاتون ہیں، حتیٰ کہ صحابیت کا بلند مقام پانے والی ہستی ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ بعد از انبیاء کرام علیہ السلام جو عظیم ہستیاں ہیں وہ صحابہ اور صحابیات رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، تو ان عظیم ہستیوں میں ان کی والدہ ماجدہ بھی شامل ہیں، سیدہ ثمامہ بنت سہیل بن عامر رضی اللہ عنہا۔ اور یہ صحابیات میں جہاں شامل ہیں، عرب کی پڑھی لکھی دانش مند دانشور خواتین میں شامل ہیں، ادیبہ بھی ہیں، عریبہ بھی ہیں۔ عرب کا جو عربی زبان کی فصاحت و بلاغت ہے اور اس میں جو کلام ہے یہ بھی آپ کا ترہ امتیاز ہے، اور پھر جب صحابیت کا شرف پا لیتی ہیں تو یہ سب سے بڑی اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو عظمت، رفعت اور شان اور مقام سب سے بڑا مل جاتا ہے۔ تو یوں ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو فیضان پایا، قرآن و سنت کی، اسلام کی تعلیمات، اخلاق، صحابہ کرام، صحابیات کرام، ان سے بڑھ کر کون اسلام کی تعلیمات کا پیکر ہو سکتا ہے، جنہوں نے براہ راست آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام کی تعلیم حاصل کی۔ تو پھر اپنی بیٹی، اپنی صاحبزادی یعنی سیدہ فاطمہ بنت حزام رضی اللہ عنہا، ان کی تعلیم و تربیت انہی نے، ان کی والدہ نے کی، اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق کی۔ تو ہم تصور کر سکتے ہیں کہ وہ خود کتنی عظیم ہستیاں تھیں، اور پھر انہوں نے اپنی صاحبزادی کی، اپنی اولاد کی کتنے عظیم اور اچھے طریقے سے تربیت کی ہوگی۔ اس کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ان ہستیوں کو نسبت حاصل ہے، یہ نسبت ہی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ پھر سیدہ فاطمہ بنت حزام رضی اللہ عنہا، ان کی والدہ نے ان کو قرآن و سنت کی تعلیم دی، شریعت کی تعلیم دی، اخلاق کی تعلیم دی، اور تمام اخلاق حمیدہ اور پسندیدہ اخلاق جو ہیں وہ ان کی شخصیت کا حصہ بن گئے۔ سیدہ ام البنین سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا
کی نانی جو ہیں ان کے بھائی عامر بن طفیل تھے، جو کہ عرب میں شجاع بہادر مشہور تھے، حتیٰ کہ شدت کی جو لڑائیاں ہوتی ان میں بھی عرب کے بہادر شاہ سواروں میں جنگجوؤں میں یہ نظر آتے، حتیٰ کہ آپ کا نام سن کر عرب تو عرب، غیر عرب جو ہیں وہ بھی ان کے ان کے بھائی جو ہیں ان کا نام سن کر لرز اٹھتے تھے، تھرا جاتے تھے، کانپنے لگتے تھے۔ اور پھر اشجع العرب، عرب کے بہادر ترین لوگوں میں آپ کا شمار تھا، اور آپ کا یہ لقب تھا کہ عرب کے بہادر ترین فرد یہ عامر، جو آپ کے نانی جان کے بھائی ہیں۔ حتیٰ کہ آپ کا بہادری کے چرچے یوں عام تھے کہ قیصر روم کے پاس بھی اگر کوئی عرب میں سے جاتا تو وہ اس عربی شخص سے پوچھا کرتا کہ کیا تمہارا عامر سے کوئی رشتہ ہے، تو اگر وہ بتاتا وہ شخص عرب کا رہنے والا جو قیصر روم کے پاس گیا کہ ہاں میرا فلاں رشتہ عامر سے بنتا ہے، تو قیصر روم پھر عامر جو ان کے نانی جان کے بھائی ہیں اور اس قبیلے کی جو شجاعت اور بہادری ہے اس کو دیکھتے ہوئے قیصر روم اس عربی شخص کی جو رشتہ کہیں دور کی بھی رشتہ داری نکل آتی تو بہت زیادہ عزت احترام سے پیش آتا۔ اسی طرح آپ ہی کے خاندان کے ایک اور شخص عامر بن مالک، ان کو نیزوں سے کھیلنے والے کا لقب ملا ہوا تھا، یعنی نیزہ بازی میں یہ بہت ماہر تھے، نشانہ باز تھے۔ پھر اگر آپ کے والد گرامی کا ذکر کیا جائے سیدنا حزام رضی اللہ عنہ، تو سب سے بڑا شرف تو انہیں یہ حاصل ہوا کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ بھی صحابی ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کی تمام وہ آیات بینات جن میں ایمان کا ذکر ہے، جن میں اعمال صالحہ کا ذکر ہے، جن میں جنتی لوگوں کا ذکر ہے، جن میں جہاد کا ذکر ہے، جن میں اخلاق کا ذکر ہے، جو بھی بہتر سے بہتر اچھی سے اچھی صفات کا ذکر ہے، وہ ساری صفات کے حامل صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، یعنی وہ ساری صحابہ کرام علیہم رضوان کی شانیں ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی شانوں کا ذکر پہلی آسمانی کتب میں موجود ہے، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، انبیاء کرام علیہم السلام، جہاں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، رفعت اور شان اور مقام و مرتبہ بیان فرماتے گئے، وہیں پر صحابہ کرام علیہم رضوان کے شانوں کے تذکرے بھی انبیاء کرام علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کا۔ تو ان کے والد گرامی سیدنا حزام رضی اللہ عنہ یہ بھی صحابہ کرام علیہ رضوان میں شامل ہیں۔ اور پھر سیدنا حزام رضی اللہ عنہ، یہ حزام نام کا اگر معنی دیکھا جائے تو اس کا معنی بھی یہی ہے چوڑے سینے والے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن و جمال سے بھی نوازا، اور جب صحابیت کا شرف پا لیا تو باطنی حسن و جمال بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ اور چوڑے سینے، فراخ سینے والے سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہمت والے، عزم والے، شجاع، بہادر، ہر موقع پر چوڑا سینے کے ساتھ آگے سے آگے رہنے والے۔ تو یوں پتہ چلتا ہے کہ ام البنین سیدہ فاطمہ بنت حزام رضی اللہ عنہا، آپ خاندانی حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام شرف، فضائل، عظمتیں عطا فرمائیں، اور پھر جب اس گھرانے نے صحابیت کا شرف پا لیا تو اس سے بڑھ کر اور شرف ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے ان کا عقد ہوا، اور وہ کیسے ہوا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا 11 ہجری رمضان المبارک میں، تو اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے بھائی سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ، جو ماہر انساب تھے، عرب کے جتنے قبائل تھے ان کے نسب کو بڑے بہتر طریقے سے جانتے تھے کہ یہ فلاں نسب سے تعلق رکھتے ہیں، یہ فلاں سے، اور ان کے قبیلے کی صفات اور خصوصیات یہ ہیں، ان کے قبیلے کی صفات خصوصیات یہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس کس قبیلے کا کیسے رشتہ جو ہے وہ متصل ہوتا ہے، جڑتا ہے، کس لڑی میں جا کر، کس پشت پر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متصل ہوتا ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے بھائی سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بھائی آپ ماہر انساب ہیں، نسب کے ماہر ہیں، تو عرب میں جو قبیلہ حسب نسب کے حوالے سے جرت، بہادری اور شجاعت کے حوالے سے نمایاں ہو، سب سے ممتاز ہو، امتیازی حیثیت رکھنے والا ہو، اس کے بارے میں مجھے بتائیے تاکہ میں اس گھرانے میں عقد کروں۔
تو پھر سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ نے اسی گھرانے کا بتایا، سیدنا حزام رضی اللہ عنہ کے گھرانے کا، اور پھر بتایا کہ یہ عرب میں سب سے بہادر اور شجاع سمجھا جاتا ہے، حسب نسب کے حوالے سے بھی بہترین گھرانہ ہے۔ اور کیونکہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان، حتیٰ کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی واقعہ کربلا کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن رکھا تھا، شہادت کا معلوم تھا۔ اب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم چاہتے یہ تھے کہ میرے دیگر جو ازواج اور پھر اولاد ہوں وہ بھی ایسے شجاع اور بہادر ہوں کہ جب بھی ضرورت پڑے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو، تو اس موقع پر میرے دیگر صاحبزادے بھی اسلام کی خاطر اور بھائی کے لیے ان پر قربان ہو جائیں۔ تو بس سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ نے یہ رشتہ تلاش کیا، اور پھر انہوں نے ہی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف سے عقد کا پیغام دیا، جسے سیدنا حزام رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحبزادی ام البنین سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور اپنی زوجہ محترمہ سیدہ ثمامہ رضی اللہ عنہ کے مشورے سے قبول کر لیا۔ یوں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ان سے عقد ہوا، اور چونکہ ان کا نام نامی اسم گرامی بھی فاطمہ ہے، جب عقد ہو کر یہ آئیں تو انہوں نے اپنے شوہر نامدار سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے کہا کہ آپ مجھے میرے نام فاطمہ سے مت پکاریے گا، کیونکہ دونوں شہزادے سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما یہ چھوٹے ہیں، کم سن ہیں، آپ فاطمہ نام سے پکاریں گے تو انہیں اپنی والدہ یاد آئیں گے۔ تو یہ بھی فرمایا شہزادوں سے بھی کہ میں تو اس گھرانے کی کنیز بن کر آئی ہوں۔ یوں سیدہ فاطمہ بنت حزام رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسوں شہزادوں کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھرانے کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ اللہ رب العزت نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو ان کے بطن سے 4 شہزادے عطا فرمائے، 4 صاحبزادے عطا فرمائے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ وہ سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ ہیں، وہ سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ ہیں، وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، وہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ یعنی 4 صاحبزادے، ان کے نام سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے عباس، عبداللہ، عثمان اور جعفر رکھے۔ ان سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اپنے چچا جان سیدنا عباس سے بھی بہت محبت کرتے ہیں، ان کے نام پر ایک صاحبزادے کا نام عباس رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی اور پھر ایک صاحبزادے عباس بھی تھے، عبداللہ بھی تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جن کا لقب طیب و طاہر ہے۔ تو ان نسبتوں کے حوالے سے دوسرے صاحبزادے کا نام عبداللہ رکھا جا رہا ہے۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی ہیں، خلیفہ راشد بھی ہیں، تیسرے خلیفہ بھی ہیں، ان سے ایسی محبت ہے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی کہ ان کی نسبت سے، ان کی محبت میں تیسرے صاحبزادے کا نام عثمان بھی رکھا جا رہا ہے، اور پھر اپنے بھائی سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ، ان کی محبت کی وجہ سے ایک صاحبزادے کا نام جعفر رکھا جا رہا ہے۔ یہ محبتوں کے تذکرے ہیں، کیسے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم صحابہ کرام اور خلفائے راشدین اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے اور اپنے چچا جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان اور اپنے بھائی کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ انہی کے ناموں کی نسبت سے اپنے صاحبزادوں کے نام رکھے جا رہے ہیں۔ اور پھر ان صاحبزادوں نے ان ناموں کی لاج بھی رکھی۔ جب واقعہ کربلا پیش آیا تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے سیدنا عثمان، سیدنا عبداللہ، سیدنا جعفر رضی اللہ عنہم، انہوں نے بھی اپنی جانیں آفرین کے سپرد کی اور شہادت کا مقام پایا، اور سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی جو میدان کربلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی فوج کا پرچم تھامے ہوئے تھے، انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ اور پھر جب یہ قافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم خانوادے کا قافلہ، عزت مآب مقدس خواتین اور سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ جب واپس مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں تو ان کے پہنچنے سے پہلے ایک شخص خبر لاتا ہے، ام البنین سیدہ فاطمہ بنت حزام رضی اللہ عنہ۔ بعض روایات کے مطابق یہ مدینہ طیبہ میں تھیں اور کافی بڑی عمر ہو چکی تھی ان کی۔ تو جب ان کو تک خبر پہنچتی ہے کہ ان کے چاروں
صاحبزادے شہید ہو گئے، تو یہ پوچھتی ہیں مجھے امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتاؤ، ان کے بارے میں کیا خبر ہے؟ میرے اگر چاروں صاحبزادے بھی ان پر قربان ہو جائیں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ بھی شہید کر دیے گئے تو پھر رونے لگ پڑتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بس ہمارے لیے تو اب ان کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ اپنے چاروں صاحبزادوں کی شہادت کا پتہ چلا تو اس پر آپ روئی بھی نہیں ہیں، کوئی غم کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اس بات پر مطمئن ہیں کہ میرے صاحبزادے جو ہیں وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی خاطر، اسلام کی خاطر، ان کے مشن کی خاطر، جو حق کا مشن تھا، انہوں نے اپنی جان قربان کر دی۔ لیکن جب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا پتہ چلتا ہے تو پھر رونے لگ پڑتی ہیں۔ یہ ام البنین سیدہ فاطمہ بنت حزام رضی اللہ عنہا کا اس خان وعدے کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھرانے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے گھرانے کے ساتھ محبت کا عالم تھا۔ اور پھر بالآخر واقعہ کربلا کے 3 سال بعد 64 ہجری میں ام البنین سیدہ فاطمہ بنت حزام رضی اللہ عنہا وصال پاتی ہیں اور جنت البقیع شریف میں آپ کی تدفین ہوتی ہے، جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کبار صحابہ کرام، امہات المومنین، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں، ہماری تمام مومنین کی مائیں ہیں، اور پھر صحابیات، اہل بیت کرام علیہم رضوان میں سے عظیم ہستیاں، ان کی تدفین وہاں ہوئی، وہ مدفون ہیں۔ وہیں ام البنین سیدہ فاطمہ بنت حزام رضی اللہ عنہا کی تدفین کی گئی۔ آپ کی مبارک زندگی آج کی ہماری خواتین اسلام کے لیے بھی مشعل راہ ہے، حتیٰ کہ مسلمان مردوں اور نوجوانوں کے لیے بھی مشعل راہ ہے، والدین کے لیے مشعل راہ ہے کہ اسلام کی خاطر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی خاطر، حق کی خاطر اگر اپنے بیٹوں کو بھی قربان کرنا پڑے تو اس سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں تمام مسلمانوں کو ان عظیم ہستیوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ضیاء اوان صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں بھائی افسوس کہ آج کل کی ان ماؤں پر افسوس کہ کہاں وہ اپنی بیٹی سے کہتی ہیں کہ شوہر اگر کچھ کہے تو مجھے بتانا، اس کی ہم خبر لیں گے۔ کہتے ہیں کہ آج کے دور کا یہ اہم مسئلہ ہے، اس حوالے سے کچھ بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، میاں بیوی دونوں گاڑی کے پہیے ہیں، دونوں کے لیے اپنے اپنے حقوق و فرائض یہ انجام دینا ضروری ہے۔ جو شوہر کے فرائض ہیں وہ بیوی کے حقوق ہیں، جو بیوی کے فرائض ہیں وہ شوہر کے حقوق ہیں۔ مختصراً عرض کر دیتا ہوں، شوہر کے ذمے اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کو کھانا، لباس جسے نان و نفقہ کہتے ہیں، اور گھر یہ مہیا کرنا ہے۔ بیوی کے ذمے گھر کی ذمہ داری اور بالخصوص شوہر کے مال، عزت کی حفاظت اور شوہر کی خدمت، شوہر کی اطاعت، فرما برداری یہ ہے، اور اولاد کی تربیت ہے۔ اب اگر شوہر زیادتی کرے گا بالکل اس سے پوچھا جائے گا، لیکن بیوی اگر فرما برداری نہیں کرتی بالکل اس سے پوچھا جائے گا۔ اس میں بالکل آپ کی بات بھی صحیح ہے، بعض اوقات شوہر کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے تو خاندان کے بڑے بزرگ جو ہیں اسے سمجھانا چاہیے، بیوی بھی پیار محبت سے سمجھا سکتی ہے۔ لیکن آج کل کا المیہ ہے کہ بعض اوقات مائیں کہتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات، ہر بات مجھے بتانا اور پھر میں دیکھ لوں گی، اور اس طرح بیٹیوں کو خراب کیا جاتا ہے۔ یہ معاملہ بھی ہے تو اس سے بچنا چاہیے۔ جو بیوی ہے اگر شوہر اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، ظلم زیادتی نہیں کرتا، اس کے حقوق پورا کر رہا ہے، تو کہیں چھوٹی موٹی اگر آپس میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے تو شوہر کو بھی صبر کرنا چاہیے، بیوی کو بھی صبر کرنا چاہیے۔ ہر بات جو ہے وہ اپنے میکے میں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو طلاق یا دیگر ناچاکیوں کی وجہ بنتی ہے اس میں ایک سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بیوی جو ہے چھوٹی چھوٹی باتیں وہ گھر میں اپنے میکے میں پہنچا رہی ہوتی ہے، اور پھر یوں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ صبر کرنا چاہیے۔ ہاں اگر بہت بڑا کوئی معاملہ ہے اور حقیقت میں زیادتی ہے شوہر کی طرف سے
ایسا معاملہ ہو رہا ہے تو پھر والدین کو بھی بتائیں، پھر دیگر جو بزرگ ہیں سب سے پہلے شوہر کے والدین کو بتائیں اور شوہر کو پیار محبت سے سمجھائیں۔ تو یہ معاملہ ہے بالکل، اس حوالے سے پہلے بھی پروگرامز میں گفتگو ہو چکی ہے، مزید بھی انشاءاللہ دوبارہ بھی بات کریں گے، مختصراً میں نے یہی عرض کر دیا۔ ان کے علاوہ میں جوائن کیا ہے عائشہ صاحبہ قرۃ العین صاحبہ چک جمرہ سے، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ سب کو سلام کہا۔ 208 چک ڈوگرہ والا سے ہیں ایمن صاحبہ، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں میں روزانہ آپ کا پروگرام سنتی ہوں، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام ویورز لسنرز کو اجر عطا فرمائے۔ ایک اور لسنر ہے، عصر عشاء کی سنت اور فرض کس طرح پڑھتے ہیں؟ جی عصر ہو یا عشاء ہو، فرض سبحانک اللہم سے شروع کریں گے، سورہ فاتحہ دوسری سورت ملائیں گے، اور پہلا قاعدہ جو ہے اس میں محمدن عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ سے تیسری رکعت شروع کریں گے، اور پھر عام روٹین کے مطابق یہ عصر اور عشاء کے فرض اس طرح ہوں گے۔ جو عصر اور عشاء کی چار جو سنتیں ہیں، سنت غیر مؤکدہ جو ان نمازوں سے فرض سے پہلے ہیں، ان میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ پہلا قاعدہ یعنی دوسری رکعت میں جب بیٹھیں گے تو یوم یقوم الحساب تک پڑھیں گے، اور پھر جب کھڑے ہوں گے تو پھر سبحانک اللہم سے شروع کریں گے۔ اور فرائض میں جو عصر اور عشاء یا ظہر کے بھی 4 فرض ہیں، تو فرائض میں پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد دوسری سورت ملائیں گے، تیسری چوتھی میں نہیں ملائیں گے، لیکن سنتیں چاہے مؤکدہ ہیں غیر مؤکدہ ہیں ان میں 4 رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد دیگر دوسری سورت بھی ملائیں گے۔ اب غیر مؤکدہ عصر اور عشاء کی جو سنتیں ہیں، ان میں تیسری رکعت میں دوسری رکعت میں نے کہا کہ یوم یقوم الحساب تک بیٹھیں گے، پڑھیں گے، پھر کھڑے ہوں گے، سبحانک اللہم سے شروع کریں گے، اور باقی دیگر سنتوں کی طرح ہی پڑھیں گے۔ یہ طریقہ ہے ان کا، میں نے عرض کر دیا۔ عفیفہ صاحب ہیں، کہتی ہیں مفتی صاحب صلاۃ حاجت پڑھنے کا طریقہ مسنون بتا دیں۔ جی مختصر یہی ہے، 2 رکعت نفل پڑھیں اور اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اسی کو صلاۃ الحاجت کہتے ہیں۔ حاجت کے لیے جب کوئی اللہ کی بارگاہ میں اپنی مشکل کے حوالے سے عرض کرنا ہو، حاجت پیش کرنی ہو۔ اسی طرح ایک اور ہمارے لسنر ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں کیسے ہیں بھائی آپ؟ جی الحمدللہ۔ اقصیٰ صاحبہ ہیں، یہ کہتی ہیں کہ میں اقصیٰ ہوں، آپ کی ڈیلی لسنر، اور کہتی ہیں انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا، مہنگے نفیس خوبصورت برتن خریدنے اور دیکھنے۔ اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا۔ اصل میں جو چیزیں ہم دن میں سوچ رہے ہوتے ہیں یا جن پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہی چیزیں متخیل ہو کر خواب میں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کے بشرا صاحبہ نے، کہتی ہیں لقمان بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ۔ کہتی ہیں کہ سر میں بہت درد ہوتا ہے، وظیفہ بتا دیں۔ دائیں ہاتھ سے ماتھا پکڑ کر آپ 21 مرتبہ 3 مرتبہ پکڑیں گے، ہر دفعہ 7 مرتبہ یا جبارو یا سلامو یا جبارو یا سلامو پڑھیں گے 21 مرتبہ، اور اس سے پہلے اپنے ماتھے پر 3 یا 7 مرتبہ یا جبارو یہ لکھ دیں، 7 مرتبہ لکھیں یا جبارو یا جبارو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اور اگر آدھے سر کا درد ہے تو سورج طلوع ہونے سے پہلے کر لیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمانے والا ہے۔ اجمل صاحب ہیں، انہوں نے میں جوائن کیا، کہتے ہیں کہ میری بیوی کے بڑے آپریشن کی وجہ سے بیک بون میں انجیکشن لگتے رہے ہیں اور وہ چل نہیں سکتی، وظیفہ بتا دیں۔ جی میں اس حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ ایلوپیتھک کے ساتھ آپ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے جو ماہر اور پرانے تجربہ کار ڈاکٹر ہوں ان سے مشورہ کریں، تو اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ اور روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، سورہ رحمان، سورۃ الرحمن صبح اور شام 3 مرتبہ سنیں، پانی پر اللہ اللہ پڑھ کر دم کر کے پانی پی لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یا سلاموں کی کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں فروہ صاحبہ 108 ریبے سے، کہتی ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں آپ کا پروگرام بہت پیارا ہے، اور سیچرڈے کو رزلٹ آنا ہے، دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے۔ سیدنا فتاح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 47 بار ہر نماز فرض نماز کے بعد بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرمانے والا ہے۔ اصغر علی صاحب ہیں، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، میں ڈیلی سنتا ہوں۔ جی آپ کا شکریہ۔ آکاشا بھٹی صاحب ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام۔
صحت کے بارے میں پوچھا، جی الحمدللہ، کہتی ہیں بہت دنوں کے بعد سن رہی ہوں، اور انہوں نے اپنے بھائی کے حوالے سے کچھ پوچھا ہے، آپ دوبارہ لکھیں، مجھے نہیں سمجھ آئی توزہ یا کیا آپ نے پوچھا ہے۔ بہرحال ان کو یہ کہیں کہ درود پاک کی کثرت کریں اور یا اللہ یا سلام اس کی کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اور ہمارے بہت پیارے ایک لسنر ہمارے مہمان بھی بنتے ہیں، پیر محسن اعجاز سیفی صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا چک نمبر 277 گاف بے تحصیل جڑاں ضلع فیصل آباد سے۔ کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکات کثیرہ کا نزول فرمائے۔ کہتے ہیں کہ ہماری مسجد کی کمیٹی کے ممبر جناب خوشی محمد لوہار صاحب یہ وفات پا گئے ہیں، ان کے لیے دعا اور اشعار ہیں چند ان کے، تو میں وہ انہوں نے کہا شامل کر دیں۔ جی میں پڑھتا ہوں، پنجابی کے اشعار ہیں۔ کہتے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ماں دا خدمتگار خوشی ہا، یاراں دا وی یار خوشی ہا، ویکھ مسیتاں دین گواہی، ساڈا چوکیدار خوشی ہا۔ اللہ سے محبت کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد کی خدمت کرنے والے تھے، تو اس حوالے سے ان کی خدمات کے حوالے سے انہوں نے لکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات قبول فرمائے۔ آپ کا تمام ویورز کا، تمام لسنرز کا بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا